أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر سب سلامتی امام زمانہ کے لیے دعا کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. مبارک ہے وہ خدا کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ خدا ہر شے پر طاقت رکھتا ہے. خدا نے کہا کہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہے. فرعون سمجھ رہا تھا کہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، مگر خدا نے اسے بتلا دیا اقتدار اس کے پاس ہے جس نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. نمرود سمجھ رہا تھا کہ اقتدار اس کے پاس ہے، لیکن خدا نے بتلا دیا اقتدار اس کے پاس ہے جس نے نمرود کو مکھی سے مار دیا. شداد سمجھ رہا تھا کہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، مگر خدا نے بتلا دیا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے جس نے شداد کے ہاتھوں سے بنی ہوئی جنت میں اسے جانے نہیں دیا. اسکندر سمجھ رہا تھا کہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہے. خدا نے بتلا دیا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے جس نے اسکندر کو آئینہ عبرت بنا دیا. اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب چاہے اپنی خاص ہستیوں کو ولایت کی شکل میں اقتدار عطا کرتا ہے. اپنی خاص ہستیوں کو یہ چیز عطا کرتا ہے. مگر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ظاہری حکومت اور اقتدار اوروں کے ہاتھ میں تھی، زیادہ تر اہل بیت کے پاس تخت اقتدار نہیں رہا، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، حکومت اوروں کے ہاتھ میں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑے بازار میں گئے ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے مالدار لوگ خریداری کرنے آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک گاڑی رکتی ہے، بہت عالی شان، بہت مہنگی گاڑی، رولز روئس کی گاڑی ہے، اور اس میں سے ایک مالدار شخص اترتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک بٹوا ہوتا ہے. بٹوا بھی بہت صحت مند، یعنی پیسے بہت ہیں اس میں، اور اپنا بٹوا وہ اپنے نوکر کو دیتے ہیں کہ خریداری کرتے وقت پیمنٹ کر دینا.
جب وہ بٹوا دے رہے تھے تو ایک سکہ بٹوے میں سے گرتا ہے جو لڑکتا ہوا نالی میں جا گرتا ہے۔ اب یہ شخص جو مالدار ہیں، جس کے پاس گاڑی اتنی بڑی ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، بٹوا بھی بھرا ہوا ہے، اب یہ پلٹ کر دیکھے گا ہی نہیں کتنا گیا، کہاں جا گرا، یہ دیکھے گا ہی نہیں کیونکہ اتنا مالدار ہے۔ مگر ایک فقیر ہوگا جس کی پوری زندگی وہ سکہ ہوگا، وہ جائے گا انگلی سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ گندا کرے گا، ہاتھ نجس کرے گا۔ اب عزیزان محترم، اہل بیت کا اقتدار پوری کائنات پہ تھا، جگہ جگہ اہل بیت کا سکہ چل رہا ہے، جگہ جگہ اہل بیت کی حکومت چل رہی ہے۔ بادلوں نے ان کے اشارے سے برس کے بتایا کہ بادلوں پر حکومت انہی کی ہے، سورج نے ان کے اشارے سے پلٹ کے بتایا کہ سورج پر حکومت انہی کی ہے، چاند نے ان کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو کے بتایا کہ چاند پر حکومت انہی کی ہے، ستارے نے ان کے در پہ اتر کے بتایا کہ ستارے پر حکومت انہی کی ہے۔ انہوں نے کنکر کو اٹھایا، کنکر نے تسبیح پڑھ کے بتایا کہ زمین اور آسمان پہ حکومت انہی کی ہے۔ انہوں نے درخت کو اشارہ کیا، درخت نے چل کے بتایا کہ درختوں پر بھی حکومت انہی کی ہے۔ انہوں نے مردے کو ٹھوکر ماری، جاتی ہوئی روح نے واپس پلٹ کے بتایا کہ زندگی پر حکومت انہی کی ہے۔ عزیزان محترم، جو پورے صحرا کا مالک ہو وہ کنکر کو کیا حیثیت دے گا؟ جو پورے سمندر کا مالک ہو وہ قطرے کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے وہ دنیا کی ڈوبتی حکومت کو کیا حیثیت دے گا؟ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کے قدم مہر نبوت پہ پڑے ہوں وہ دنیا کے تاج و تخت کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کے قدم مہر نبوت پہ پڑے ہوں وہ دنیا کے تاج و تخت کو کیا حیثیت دے گا؟ یہ ان کی حکمرانی تھی، مگر ان کو حکمرانی کس معیار کے مطابق ملی؟ خدا نے قرآن میں معیار بھی بتا دیے ہیں، جو بھی آئے کہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم معیار کے پیچھے ہیں۔ معیار قرآن میں کہا کہ ہم نے ایک معیار کے مطابق بنایا، اعلی علم علی العالمین۔ ہم نے اگر کسی کو چنا ہے تو معیار ہم نے علم کو رکھا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم تھا اتنی ہم نے اس کو ولایت عطا کی ہے۔ معیار سلیکشن کا علم ہے، تبھی تو حکومت، تخت اقتدار، تاج، پیسے، دولت اوروں کے پاس تھی، مگر علم کے تاجدار ہمیشہ اہل بیت رہے ہیں۔ علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے مل کے سازش بنائی، ایسا سوال کرتے ہیں سب مل کے، علی کو لاجواب کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، اللہ نے کچھ اور پلان بنایا۔ انہوں نے پلان بنایا علی کو لاجواب کریں، اللہ نے پلان بنایا علی کے چھپے ہوئے خزانے کو علی کے ہونٹوں سے ظاہر کریں۔ کہا 10 کے 10 چلتے ہیں علی سے وہی سوال کرتے ہیں، آخر تو علی کنفیوز ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی منبر پہ تشریف فرما ہے، پہلا شخص آتا ہے، یا علی، مسجد میں آ کے کہتا ہے میرا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم میراث انبیاء ہے، مال میراث فرعون اور قارون ہے۔ وہ جواب لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا شخص آتا ہے، یا علی، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا چلا جاتا ہے۔
تیسرا شخص آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ چوتھا شخص اندر آتا ہے یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم کبھی چوری نہیں ہو سکتا، مال تو کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے۔ پانچواں شخص اندر آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، مال تو کبھی بوسیدہ ہو سکتا ہے۔ چھٹا شخص اندر آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتواں شخص اندر آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ دے گا، مگر مال تمہیں قبر کے کنارے تک فائدہ دے گا۔ اگلا شخص آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ جنرلی لوگ عالم کو عظیم انسان سمجھتے ہیں، مگر مالدار شخص کو جنرلی لوگ کنجوس انسان سمجھتے ہیں۔ پھر اگلا شخص آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہارے دل کو نرم کر دیتا ہے، مال تمہارے دل میں سختی پیدا کرتا ہے۔ پھر اگلا شخص آتا ہے مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہیں عاجزی اور خاکساری کر دیتا ہے، مگر مال تمہیں تکبر دیتا ہے۔ اسی لیے مالدار لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جب لوگ علی کے یہ جوابات سنتے ہیں مسجد میں تکبیر کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، آپ ہی وارث علم نبی ہیں، آپ ہی مدینۃ العلم ہیں، آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ علی جب کہ منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے مسکرا کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یہ سوال قیامت تک آنے والے دن تک مجھ سے دہراتے رہو گے، میں علی سب کو نیا جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی۔ یہ علی کا علم تھا، یہ علی کا علم ہے۔ علی کبھی لاجواب نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والے بھی مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیں۔ یہ نہیں کہ دولت میں لگا دیا، نہیں، علم اصل چیز ہے، مولا یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اب اسی امام سے مولا کی لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ کی بھی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کے پاس علم تھا، مگر رسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں تھا، جبکہ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب تھا اور ائمہ کے پاس بھی علم غیب تھا۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا فلا یظہر علمہ، خدا اپنے علم کو کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی، مگر یہ کہ جو مرتضی بندے ہوتے ہیں انہیں علم غیب عطا کرتا ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص تلوار لیے ہوئے ایک خاتون کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خاتون کی گود میں بچہ ہے، وہ بھاگے جا رہی ہے، اپنی جان، بچے کی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ بے پناہ ہو کی پناہ گار رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ پناہ دیجئے، بیٹھ جاؤ، پناہ مل گئی۔ یہ شخص تلوار لے کر جوش میں پہنچا، جیسے دیکھا رسول اللہ ہیں فوراً تلوار زمین پہ پھینک دی، آ گیا اندر۔ رسول اللہ نے کہا جوان کیا ہو گیا، اتنے پریشان ہو، غصے میں ہو؟ کہا یا رسول اللہ ذرا مجھے دیکھیے۔ اس کی شکل دیکھی، اونچا، تازہ، خوبصورت، گورا، اچھی شکل والا۔ یا رسول اللہ میرے بچے کو ذرا دیکھیے۔ بچے کی جب شکل دیکھی، حبشیوں کی طرح کالا، بالکل الگ شکل، کوئی میچ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ نہیں ہے،
یہ میری زوجہ پتہ نہیں کہاں سے بچہ لے کر آ گئی ہے، اسی لیے میں تلوار لے کر اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بچے کی طرف دیکھا، بس رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ نے اس کی پشت میں اس کے باپ دادا کیسی شکل رکھنے والے تھے وہ دیکھتے چلے گئے، اس کی پشت میں اس کی باپ دادا کون سی شکل رکھنے والے تھے۔ بس تھوڑی دیر کے دیکھنے کے بعد رسول اللہ اس عرب سے کہتے ہیں یہ تمہارا بچہ تمہاری 18ویں پشت میں ایک تمہارے دادا تھے ان کی شکل و صورت سے ملتا ہے۔ یہ جوان بالکل مطمئن ہو گیا، بیوی سے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ کتنا اچھا تھا یہ عرب، اگر کوئی اور ہوتا رسول اللہ سے کہتا یا رسول اللہ آپ تو علم غیب نہیں رکھتے ہیں، آپ کہاں سے بتا رہے ہیں، علم غیب تو بس خدا کے پاس ہے۔ ہاں؟ یہ معرفت والا عرب تھا، جو رسول اللہ نے بتایا اس کو مان کے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے انہیں، اہل بیت کو خدا نے علم دیا ہے۔ تبھی تو جب مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے ادھر سوال ادھر جواب، تاخیر ہوتی نہیں، سوچتے ہی نہیں، کیلکولیشن ہی نہیں کرتے، مولا ذرا سوچ لیا کریں کہیں جواب غلط نہ ہو جائے، کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مولا نے پوچھا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہہ دیا 5۔ بتاؤ ذرا سوچ لیتے کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں غلط بات نہ کر لو۔ کہتا ہے مولا کیسی بات کر رہے ہیں، میں 5 انگلیوں میں کیا غلطی کروں گا، ہمیشہ یہ میری 5 انگلیاں میرے سامنے رہتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح تمہاری یہ 5 انگلیاں ہمیشہ تمہارے سامنے رہتی ہیں، پوری کائنات ابو طالب کے بیٹے کے سامنے رہتی ہے۔ تو مسٹیک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عجیب لوگ عجیب مسئلوں کو مولا نے اتنی آسانی سے حل کر دیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آ گیا مولا کے پاس، مولا بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کیا مشکل ہے تمہاری؟ مولا میں نے ایک منت مان لی ہے اور اب اس منت کو پورا کرنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی منت مانے ایسی منت مانا کریں جو آپ کے اختیار میں ہو، کوئی زیادہ، کیونکہ انسان میں جب پریشانی ہوتی ہے بڑی سی منت مان لیتا ہے۔ درخت پہ ہوتا ہے تو گائے کی منت کرتا ہے، نیچے اترتا ہے چوزے میں تبدیل ہو جاتی ہے گائے، کبھی اکثر انسانوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے مولا میں نے ایسی منت مانگ لی، اب مجھے منت پورا کرنا ہے، پیسے بھی ہیں مگر دشواری ہو رہی ہے، منت کو کیسے پورا کروں؟ مولا نے کہا کیا منت تھی تمہاری؟ کہا مولا میری منت یہ تھی کہ میں نے منت کی تھی میری مشکل حل ہو جائے، میں ہاتھی کے وزن کے برابر گندم راہ خدا میں دوں گا۔ اب میں پورے شہر میں ڈھونڈ چکا ہوں، اتنا بڑا ترازو مجھے نہیں ملا کہ جس میں ایک طرف ہاتھی کو رکھا جائے اور ایک طرف اتنے وزن کے گندم کو رکھا جائے، یا کم از کم پہلے ہاتھی کو رکھا جائے بعد میں گندم کو رکھا جائے، مجھے نہیں۔ مولا نے کہا اتنی سی بات؟ کہا مولا اتنی سی نہیں، بہت مشکل ہے میرے لیے۔ مولا نے کہا ہم تجھے رستہ بتلا دیتے ہیں۔ کیا رستہ ہے مولا؟ اپنے ہاتھی کو لے کر جاؤ، کسی کشتی میں سوار کر دو، کشتی کے جب ہاتھی سوار ہوگا تو ہاتھی کے وزن کی وجہ سے کشتی پانی میں دبے گی، جتنی کشتی پانی میں دبی اتنا نشان کشتی کے باہر لگا دو اور پھر ہاتھی کو ہٹا دو، گندم پڑنا شروع کر دو، جب اس نشان تک پہنچے گی کشتی یہی وہ وزن ہے جو ہاتھی کا وزن ہے۔ یہ ہے کہ جہاں ہمارے عقلوں کی انتہا ہے وہیں سے اہل بیت کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی تاریخ میں ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کو لاجواب کر سکے، سب نے اہل بیت کے در سے علم حاصل کیا ہے۔ اور ان ایام میں ہمیں اہل بیت کی بات بھی ماننی ہے اور اہل بیت کی ذات بھی ماننی ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی ذات کو تو مانتے ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں، اہل بیت کی ذات مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تقویٰ میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہاں قضاوت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہاں علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، عجیب جملہ ہے، یہ لکھتے ہیں الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل۔ ہم اس جملے کو نہیں مانتے مگر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شان تمام تعریف اس خدا کی جس نے مفضول کو فاضل پر فضیلت دی، یعنی علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، وہ خود مانتے ہیں۔
علی سب سے عظیم تھے، مگر دوسروں کو اللہ نے آگے کیا اور خدا کی تعریف بھی کر رہے ہیں، مگر ہم خدا کو عادل مانتے ہیں۔ عادل کبھی مفضول کو فاضل سے آگے نہیں کرتا۔ تو اب اہل بیت کی ذات کو تو وہ مانتے ہیں، مگر ہمارا فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے انسان گناہ کس لیے کرتا ہے؟ کئی ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک ریزن کی طرف میں آج اشارہ کرتا ہوں۔ گناہ انسان کرتا اسی لیے ہے کہ گناہ میں اس کو لذت ملتی ہے، لذت کی وجہ سے، پلیجر کی وجہ سے، مزے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ ایک ریزن یہ ہوتی ہے۔ جبکہ اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں، دنیا کی ساری لذتیں نہیں ہیں۔ دنیا کی لذتیں درد سے چھٹکارے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں اتنی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں، اتنے مزے رکھے ہیں، میں جوس پی رہا ہوں مزہ آ رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں مزہ آ رہا ہے، سونے کی لذت ہے مزہ آ رہا ہے۔ مختلف اللہ نے لذتیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، نکاح کی، ساری لذتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں لذت نہیں ہے؟ میں آپ کو مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، پتہ چل جائے گا یہ لذتیں نہیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے دنیا میں لذتیں نہیں بنائی، درد بنائے ہیں، اور اس درد سے چھٹکارے کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں لذت لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک درد بنایا جس کا نام پیاس رکھا۔ اب ہم اس درد کی وجہ سے جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ 4 گلاس پانی پینے کے بعد میں آپ سے کہوں ذرا 5واں پیجئے تو آپ کہیں گے بھائی آپ مجھے ٹارچر دینا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے کہا ٹھنڈے پانی میں لذت مل رہی ہے، نہیں معلوم ہوا لذت ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے لذت مل رہی تھی۔ اللہ نے ایک درد بنایا جس کا نام بھوک رکھا، ہنگر، بھوک جس کا نام رکھا، اور اس بھوک کی وجہ سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں لذت ملتی ہے۔ وہی کھانا بیمار کھاتا ہے لذت نہیں ملتی۔ وہی کھانا اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، وہی ٹیسٹی کھانا بلکہ اس سے بڑھ کر ٹیسٹی کھانا آپ کے سامنے رکھ دوں، بسم اللہ کھائیے، آپ کہیں گے نہیں 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 کھایا جائے گا۔ ارے ٹیسٹی کھانا ہے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے ٹیسٹ اور لذت کھانے میں ہے، لذت کھانے میں نہیں ہے۔ لذت اس بھوک کی وجہ سے مل رہی تھی، جس کا چھٹکارا ہو گیا تو وہ لذت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک دوسری تکلیف اللہ نے بنائی جس کا نام نیند، تھکن رکھا، یعنی تھکن کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس تکلیف سے چھٹکارا کب ملتا ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ جملہ کہتے ہیں، اگرچہ جملہ غلط ہے، کہ میٹھی نیند آ گئی۔ میٹھی نیند نہیں آئی، تم تھکے ہوئے زیادہ تھے تبھی وہ نیند تمہیں میٹھی لگ رہی تھی۔ اسی طرح ایک تکلیف اللہ نے بنائی جس کا نام شہوت تھا، اور شادی سے اس تکلیف سے چھٹکارا انسان حاصل کرتا ہے تو اس تکلیف سے چھٹکارے کی وجہ سے اسے لذت مل رہی ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں نہیں ہیں، دنیا کے سارے مزے نہیں ہیں، دنیا کے پلیجر نہیں ہیں، دنیا کے مزے در حقیقت لذت سے چھٹکارے کا نام ہے۔ اصلی لذت کہاں ہے؟ یہ ساری لذتیں اصلی لذت کے شبیہ ہیں۔ اصلی لذت تو مومن کے لیے اللہ نے جنت میں بنائی ہے، وہ اصلی لذت ہے۔ یہ لذت نہیں ہے، یہ لذتوں کی شبیہ ہیں جسے ہم لذت سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس انداز سے، ہمارا میکینزم، ہماری باڈی اللہ نے ایسے بنائی ہے۔ تو اب شیطان یہی صفت کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا تمہیں لذت پسند ہے تو شیطان کہتا ہے ایسے کرو، اپنی لذت کو لمٹ لیس کر دو، لامحدود کر دو۔ خدا کہہ رہا ہے صرف اپنے حلال سے لذت حاصل کرو، مگر شیطان کہتا ہے نہیں، دوسروں نامحرم عورتوں کی طرف دیکھو۔ خدا کہہ رہا ہے اپنے حلال ایک سے لذت حاصل کرو، شیطان کہتا ہے نہیں، ایک نہیں، بے شمار سے لذت حاصل کرو، سب کو حرام کی نگاہ سے دیکھو۔ کیوں؟ شیطان دھوکہ اس لیے دیتا ہے جوان کو کہ تم زیادہ دیکھو گے تو زیادہ لذت ملے گی، جبکہ خدا نے بالکل الٹا بنایا ہے، جتنا کم دیکھو گے اللہ اتنی زیادہ لذت عطا کرے گا۔ کیسے؟ مثال دے دوں دلیل کے طور پہ، آپ مجھے بتائیے رات کا کھانے میں، رات کا ڈنر میں زیادہ مزہ آتا ہے یا افطار میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سب کہیں گے افطار میں مزہ آتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ڈنر بھی رات کو کیا جاتا ہے، افطار بھی اسی ٹائم پہ کیا جاتا ہے، مگر ڈنر میں کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھے 7 بجے کچھ کھا لیا،
پھر 11 بجے کچھ جوس شربت پی لیے، پھر 2 بجے ہم نے کچھ کھا لیا، پھر 4 بجے ہم نے کچھ کھا لیا، پھر جب گھر پہنچے اب رات کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں ملتا، اتنی لذت نہیں ملتی، کیونکہ ہم کافی مرتبہ کھا چکے ہیں، مگر افطار میں صرف صبح کو کھاتے ہیں، پھر پورا دن نہیں کھاتے۔ جب لذت چھوڑ دی، خدا نے افطاری میں زیادہ لذت عطا کی۔ اے مومن، اے نوجوان، خدا کی خاطر لذت حرام کو چھوڑ دو، خدا تمہیں لذت حلال بہتر عطا کرے گا۔ ہاں؟ صلی علی محمد۔ یہ اللہ عجل فرجہم، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ نے قانون فطرت میں یہ بنایا ہے۔ تم حرام کی لذتوں کو چھوڑ دو، جب حرام کی لذت میں جاؤ گے تم سمجھ رہے ہو کہ میں زیادہ لذت حاصل کر رہا ہوں، مگر حرام تمہیں ایک بند گلی میں جا کر پہنچا دے گا، ایک ایسی گلی جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ گناہ کے باطن میں افسردگی ہے، گناہ کی باطن میں ڈپریشن ہے، گناہ کی باطن میں تکلیف ہے۔ ظاہر چمک دھمک ہے، ظاہر چمکدار ہے، ظاہر خوبصورت ہے، مگر اندر آپ دیکھیے کرسمس کا موسم دیکھ لیجئے، عیسائیوں کے پاس کرسمس کا موسم ہوتا ہے، اس میں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ شراب نوشیاں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ فحشہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خودکشیاں بھی کرسمس میں ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو مزے حاصل کر رہے تھے دنیاوی، یہ تو شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، حرام کر رہے تھے، گیمبلنگ کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، ہر گناہ کر رہے تھے، مگر پھر خودکشی کے ریشو اس کرسمس کے موسم میں کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ خدا ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جس نے ذکر خدا سے منہ موڑ دیا اس کی زندگی میں تکلیف کے سوا کچھ اور نہیں ملے گا۔ تبھی تو جب دو دوست آپس میں ملے، کہا کیا تسلی ہے؟ کہا نہیں، انشاءاللہ میرا کالج کا امتحان ہو جائے گا، میٹرک کالج، پھر انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، امتحان ہے، ٹینشن ہے، تکلیف ہے، کالج کے امتحان ہو گئے، دوست سے ملے، کیا تسلی ہے؟ دل مطمئن ہے؟ نہیں، بس انشاءاللہ بی اے ختم کر دوں، ڈگری لے لوں، پھر تسلی ہے۔ اچھا، بی اے بھی لے لیے، کیا تسلی ہے؟ گریجویٹ ہو گئے، یونیورسٹی چھوڑ دی، کہا کہ بس انشاءاللہ شادی ہو جائے، پھر بس گھر پورا ہے، مکمل فیملی، تسلی ہے۔ اچھا، شادی بھی ہو گئی، اب تسلی ہوئی، پھر ملے، کہ بس انشاءاللہ بچے، نسل تو ہونی چاہیے نا، بے نسل مر جاؤں تو کیا بنے گا، تو بس بچے ہو جائیں انشاءاللہ پھر تسلی ہے۔ بچے بھی ہو گئے، ملے، تسلی ہوئی، بس بچے ہیں، بڑے ہو جائیں، فارغ کر لوں، شادی کرا دوں، پھر ریٹائرڈ ہوں، پھر تسلی ملے گی۔ بچے بڑے ہو گئے، ان کی ایجوکیشن ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، یہ شخص بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، دوست ملا، کیا تمہیں تسلی ملی؟ تمہاری ہڈیاں کانپ رہی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ چکی ہیں، کیا تمہیں تسلی ملی؟ یہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے تسلی نہیں ملی۔ دوست نے اسے بتایا تم غلط جگہ پہ غلط چیز کو تلاش کر رہے تھے، خدا نے اس چیز کو دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تسلی اگر دل کو ملتی ہے تو خدا کو یاد کرنے سے۔ یہی صلی علی، تسلی خدا کو یاد کرنے سے ملتی ہے۔ تبھی اسی 2020 کے آپ کو ریشو بتا دوں، رپورٹ 2020 یعنی پچھلے سال جاپان دنیا کی ابھی تو تیسری اکانومی ہو گئی ہے، امریکہ، چائنا، جاپان، پہلے دوسری اکانومی تھی، تیسری دنیا کی اکانومی جاپان۔ 2020 میں سوسائیڈ ریشو جاپان میں کتنا ہے؟ پیسے، دولت، ہر چیز ادھر ہے۔ کہتے ہیں ایک مہینے میں 2020 میں، پچھلے سال جاپان میں اتنے لوگوں نے سوسائیڈ کی ہے جتنے لوگ پورے سال میں کووڈ کی وجہ سے مرے ہی نہیں آئے ہیں۔ یعنی کووڈ کی وجہ سے پورے سال کے لوگوں کو جمع کریں، اس سے زیادہ ایک مہینے میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ معنویت نہیں ہے۔ انسان میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے معنویت کے نام سے، جب ہم معنویت سے خود کو دور کر دیتے ہیں وہ دل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ معنویت، اور یہ جو ایام آپ آ رہے ہیں یہ معنویت کا ایک شارٹ کورس ہے، معنویت کی ایک برین اسٹارمنگ کورسز ہے، ایک کریش کورس ہے معنویت کی۔ اس 10 دنوں میں خود کو چارج کرنا ہے تاکہ پورے سال خدا سے مرتبط رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم 10 دن آ گئے پھر چلے گئے،
یہ ظلم ہے مسجد پہ، یہ ظلم ہے امام بارگاہ پہ، یہ ظلم ہے اس علم پاک پہ کہ پورا سال کوئی عزادار نہیں آتا، بس 10 دن آ کر ہم چلے جاتے ہیں۔ نہیں، کوشش کریں ہفتے میں 1 دن نکالیں ضرور، چاہے جمعرات کوئی بھی دن ہو، ضرور آئیے۔ تو یہ معنویت جب تک نہیں آئے گی زندگی میں ہم کب خوش نہیں رہیں گے۔ ایک ریزن انسان جو گناہ کرتا ہے وہ لذت کی وجہ سے کرتا ہے۔ دیکھیے گناہوں کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ۔ دوسری قسم یہ ہے لوگوں کے گناہ اور خدا کے گناہ۔ خدا اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر کہتا ہے لوگوں کے گناہ میں نہیں معاف کروں گا، وہ تمہیں خود معافی مانگنی ہے۔ یہاں تک کہ عجیب جملہ ہے، حسین ابن علی کربلا میں 72 سے کہہ رہے ہیں جس کی گردن پہ کسی کا قرض ہے وہ جا کر واپس کر دے۔ یعنی اگر انسان اتنا نیک ہو جائے کہ 72 میں شامل ہو جائے مگر حقوق الناس، لوگوں کے حقوق اسے ادا کرنے ہوں گے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ گناہ جو لذت والے گناہ ہیں، اور وہ گناہ جن میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ لذت والے گناہ پہ آپ نے تفصیل سنی، اب کچھ ایسے گناہ ہیں جن میں کوئی مزہ نہیں ہے، ان پہ خدا بہت سخت گرفت لیتا ہے۔ خدا ان گناہوں کو نہیں معاف کرتا، یہ بہت سخت معاف کرتا ہے۔ جن میں خدا کہہ رہا ہے لذت ہی نہیں ہے پھر بھی وہ تو گناہ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ غیبت کا گناہ ہے۔ تبھی تو فرمایا غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ اور اس گناہ کو خدا نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کوئی مسجد میں زنا کی ہمت کرے گا؟ نہیں، مگر اسی مسجد میں تسبیح ہاتھ میں ہے اور لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ زنا سے کیوں بدتر ٹھہرایا غیبت کو؟ کیونکہ زنا کرنے والا کسی گندی غلاظت اور کسی لذت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو کیا لذت مل رہی ہے، کیا مزہ مل رہا ہے۔ اور ان میں سے دوسرا گناہ جو بے لذت گناہ ہے وہ ترک نماز، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ راوی پوچھتا ہے مولا جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے؟ ہاں مشرک ہے، قرآن نے کہا۔ مولا جو شراب پیتا ہے مشرک ہے؟ نہیں مشرک نہیں۔ جو زنا کرتا ہے مشرک ہے؟ نہیں مشرک نہیں۔ مولا زانی شرابی مشرک نہیں ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ بے نمازی مشرک ہے؟ ہاں مشرک ہے۔ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مولا نے فرمایا جو زنا کر رہا ہے اس کے اندر ایک غلیظ عادت ہے مگر اس عادت کی وجہ ایک لذت ہے۔ شراب پینے والے کے پاس غلیظ عادت ہے مگر اس کی وجہ عادت اور ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے۔ مگر نماز نہ پڑھنے والے میں کوئی لذت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا صرف اسی لیے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ خدا یا خدا کے حکم کو عزت نہیں دیتا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ بے نمازی خدا کی پرواہ نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے جانے دو، ہاں اذان ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے کوئی نہیں جانے دو۔ فوراً موبائل بجا، کس کا فون ہے؟ باس کا۔ جی جی ہیلو باس، جی السلام علیکم۔ کیا ہوا؟ یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ نماز میں بیٹھے ہوئے مگر باس کا فون آیا تو ڈر کے مارے اٹھا دیا، کیونکہ ہم نے دنیا کا باس اپنی کمپنی کے مالک کو سمجھا ہے، تمام باسوں کے باس کو بھلا چکے ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کو بھلا چکے ہیں۔ ہاں نماز نہ پڑھنے والے کو مولا نے مشرک کہا ہے۔ اور گناہ کبیرہ میں سے کئی گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ جو لوگ کرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے وہ خودکشی کا گناہ ہے۔ آپ نے سنا جاپان کا ریشو تو ہے مگر آج کل افسوس غریب ملکوں میں بھی ہم نے خودکشی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ خودکشی کرنے والا شخص سمجھتا ہے یہ جسم میرا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اور یہ امانت کب نظر آئے گی؟ قرآن میں خدا کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ولیکن لا تفقہون، مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ، یہ انگلی، یہ ہاتھ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور خدا کیا ہے؟ مالک یوم الدین،
قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ آج کے دن کا خدا مالک نہیں، مالک ہے آج کے دن کا بھی، مگر قیامت کے دن اللہ کی مالکیت کا جلوہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت میرا ہاتھ کسی گنہگار کا ہاتھ اس کے خلاف آواز دے گا، خدایا تو نے مجھے عبادت کے لیے بنایا تھا مگر اس نے مجھ سے گناہ کروائے۔ گنہگار اپنے ہاتھ سے کہے گا چپ ہو جا، ہاتھ کہے گا آج تم چپ ہو جاؤ، تم نے مجھ سے کتنے گناہ کروائے تھے، مجھے خار و ذلیل کیا تھا۔ آنکھیں کہیں گی خدایا تو نے مجھے عبادت کے لیے بنایا تھا مگر اس نے حرام کی نگاہوں میں مجھے خرچ کیا۔ کان کہیں گے تو نے مجھے قرآن کی تلاوت مجلس اور نوحے سننے کے لیے بنایا تھا مگر اس نے گانے میں مجھے خرچ کیا۔ ایک خاتون کے بال ایک ایک بال گواہی دے گا، اے خدایا تو نے ہمیں نامحرم سے چھپنے کے لیے بنایا تھا مگر اس نے ہمیں نامحرم کے سامنے ظاہر کر دیا۔ بلکہ ہمارے اعضا نہیں بلکہ ہماری ایک ایک سانس گواہی دے گی، اے خدایا اس نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے خرچ کیا۔ ایک ایک برید، ایک ایک سانس جو پھیپڑوں میں لیتے ہیں اور جو پھیپڑوں سے نکالتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کتنے گواہ ہوں گے قیامت کے دن ہمارے خلاف؟ ہمارے جسم کے سیل، ہمارے خلیے جو بلین ٹریلین کھربوں میں ان کی تعداد ہے، یہ سارے گواہ ہمارے خلاف ہوں گے اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا ہے، ہم جو برا کرنا چاہیں۔ آج کل جو ماڈرن مغرب سے چلنے والی ہوا جو جہاں چل آئی، فیمنزم کی ہوا، جس میں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے۔ نہیں، اگر تمہارا جسم ہے تو جسم سے کہہ دو کہ بوڑھا نہ ہونے پائے، اگر تمہارا جسم ہے تو بالوں سے کہہ دو بوڑھا نہ ہونے پائے، اگر تمہارا جسم ہے کھال سے کہہ دو کہ جھریاں نہ آنے پائے، اگر تمہارا جسم ہے جسم سے کہہ دو کہ نہ تھکنے پائے، اگر تمہارا جسم ہے جسم سے کہہ دو کہ نیند نہ آنے پائے، اگر تمہارا جسم ہے ذرا زندگی سے کہہ دو کہ موت نہ آنے پائے۔ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، بھول رہی ہے تو غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ جسم اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں اس امانت کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لگتے چھوٹے ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں اتقوا محقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو فإنہ لا یغفر، کیونکہ یہ چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایک گناہ نے کہاں سے کہاں پورے تاریخ کو بدل دیا۔ کیسے؟ تاریخ میں قطامہ جو مولا علی کے قتل کا سبب بنی ہے، قطامہ کی ایک مسکراہٹ نے قاری قرآن کو قاتل علی بنا دیا۔ ایک مسکراہٹ تھی اس لعینہ کی، اس ملعونہ کی مسکراہٹ نے قاری قرآن ابن ملجم کو قاتل علی بنا دیا۔ اتقوا محقرات الذنوب، جوان نہ کہے میں تو مسکرا کے کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، لوگ کیا کیا گندے کام کیوں نہیں کرتے۔ ابو ذر سے رسول اللہ نے فرمایا، ابو ذر کسی گناہ کو کم نہ سمجھنا، یہ نہ دیکھو گناہ بڑا ہے یہ چھوٹا، یہ دیکھو کتنے بڑے خدا کے سامنے مخالفت کر رہا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ کبھی کبھار ہماری ایک واہ، اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے میرے لباس میں یا اس منبر پہ، ہم جو ایک واہ کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں جو سپورٹر اور جن کی سپورٹ کی گئی ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ مثال دینے کے لیے کہ وہ شخص جو غلط بیانی کرتا تھا اور وہ شخص جو غلط بیانی کرنے والے کو واہ واہ کرتے تھے، ان دونوں کا مکالمہ ہے، دونوں جہنم میں ہیں۔ فرمایا کلما دخلت، جب بھی ان دونوں میں سے ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا، جب دوسرے کو آتے ہوئے دیکھے گا، خدا سے ایک گروہ کہے گا، کون سا گروہ؟ جو غلط بیانی پہ واہ کرتا تھا، اس کو کہے گا جو غلط بیانی کرتے تھے، کہے گا خدایا ہؤلاء اضلونا، سورہ اعراف کی آیت ہے، ہؤلاء اضلونا، اے خدایا اس خطیب نے ہمیں گمراہ کیا، اس کو دگنا عذاب نازل کر۔ وہ خطیب کہے گا خدایا انہوں نے مجھے واہ دی، انہوں نے میری تعریف کی تو مجھے ہمت ملی، تو ان کو دگنا عذاب نازل کر۔ یہ ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے، خدا کی آواز آئے گی لکل ضعف، تم دونوں کو دگنا عذاب ملے گا کیونکہ تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے جس کی وجہ سے حق کو نقصان پہنچا ہے۔
ایک جملے کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. قاضی شرح دیکھیے کبھی کبھار سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں مگر قرآن میں سوچنا مقصد ہے. سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جو مبین والی ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. خدا کہہ رہا ہے وَنَكْتُبُ ہم لکھیں گے تمہارے اعمال نامے میں ما قدموا جو تم نے کام کیے ہیں وَآثَارَهُمْ اور تمہارے عمل کا اثر بھی لکھیں گے. کیا مطلب؟ عمل 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے اس کا اثر صدیوں تک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مسجد میں ایک بچہ آیا اس نے قرآن پڑھا تھوڑی اس نے غلطی کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا چھوٹا بچہ تھا اب وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا قرآن آ کے مسجد میں پڑھنے کی. اب جب تک وہ قرآن نہیں پڑھے گا اس کے گناہ میں بھی شریک ہوں کیونکہ میں نے اسے ڈانٹا تھا. اور اس کے برخلاف اگر ایک بچہ آیا اس سے قرآن پڑھا میں نے اس کی سر پہ بازو پر شولڈر پہ پھیٹی مار کے کہا شاباش بیٹا تم نے ایک سورہ یاد کی اللہ تمہیں حافظ بنا دے. اس نے دوسری سورہ یاد کی 2-3 سال کے بعد وہ حافظ بن گیا. اب وہ تو حافظ بنا مگر اس کے حفظ کے ثواب میں آپ بھی شریک ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ آپ کا فعل بھی لکھا جائے گا اور اس کا اثر بھی لکھا جائے گا. قاضی شرح کی ایک گواہی تھی مگر پورے کربلا کے ماجرا کو اس ملعون قاضی کی ایک گواہی نے بدل دیا. مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے ہیں ہانی ابن عروہ کے گھر میں رہے. ہانی نیک تھے. عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے بتا دیا کہ مسلم ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو اپنے محل میں بلایا اور ان پر تشدد کیا مکہ مارا ان کو زخمی کیا ان کے چہرے سے خون بہنے لگا. یہ بات پورے کوفے میں پھیل گئی. ابن زیاد نے ہانی کو زخمی کر دیا ہے. ہانی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ہانی کے قبیلے والے جوانوں نے تلواریں نکالی ننگی تلواروں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں محلے ابن زیاد کے پاس آ گئے اور پورے محل کا پھیرا کر دیا. پورا محل گھیرے میں ہے. محل کے اطراف کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں 10,000. محل کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ سینکڑوں میں 200 یا 300 بس. باہر کتنے؟ 2-3 ہزار 10,000 جتنے بھی. وہ ہزاروں میں یہ سینکڑوں میں. اگر یہ حملہ کرتے تھے اور حملہ کرنے ہی والے تھے کیونکہ جانتے تھے ہمارے قبیلے والے کی بے عزتی ہوئی ہے اس کو زخمی کر دیا ہے اگر یہ حملہ کر دیتے تو پورے کے پورے کوفے کا چارج ہانی کے ہاتھ میں آتا. ہانی چارج مسلم ابن عقیل کو دیتے اور حسین ابن علی اپنی حکومت کا آغاز کوفے سے کرتے جس انداز سے 12ویں سرکار اپنی حکومت کا آغاز کوفے سے کریں گے. یعنی کربلا کا ماجرا تبدیل ہو سکتا تھا مگر یہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ابن زیاد نے قاضی شرح کو بلایا. قاضی شرح جا کے ان لوگوں مجمع میں جاؤ اور لوگ تمہاری بات مانتے ہیں. قاضی شرح زر خرید عالم تھا درباری ملا تھا. اس کو کہا کہ تم جاؤ. اس نے پہلے بھی فتویٰ دیا تھا قتل حسین میں اب یہ پھر دوسری شیطنت کر رہا ہے. اس نے کہا لوگوں کے درمیان جاؤ گواہی دے دو کہ ہانی ابن عروہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اور ہانی اور ابن زیاد کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں. یہ آیا لوگوں کے درمیان کہا لوگوں ہانی بڑے خوش ہیں. لوگوں نے جب یہ سنا سارے جوان بکھرتے چلے گئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. اسی دن اسی رات کو گردن کاٹی گئی ہانی ابن عروہ کی اور کچھ ہی دنوں کے بعد مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. ہاں جتنا جرم شمر کا تھا جتنا جرم ابن زیاد کا تھا جتنا جرم یزید کا تھا اتنا ہی برابر کا جرم قاضی شرح کا جرم تھا. دکھنے میں تو معمولی سی 5 منٹ کی گواہی تھی. دکھ چھوٹا گناہ رہا تھا مگر اس کے اثر بہت زیادہ تھے اس کے ایفیکٹ بہت زیادہ تھے. ان ایام میں اہل بیت سے ہمیشہ یہ طلب ہونی چاہیے یہ دعا ہماری ہونی چاہیے مولا ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر مولا محرم سے بڑھ کر بخشش کا کون سا مہینہ ہو سکتا ہے جس مہینے میں رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے مومن علی اکبر کا واسطہ دینا ہے تو اکبر کا واسطہ دے کے آ جا. قاسم کا واسطہ دے کر اپنے گناہ بخشوا دے. حسین کے واسطے میں اپنی گناہ بخشوا دے. سکینہ کا قسم دے کر اپنے گناہ بخشوا دے. بخشش کو کبھی نہ بھولیے. یہ معرفت تبھی ملے گی جب گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے.
ہاں عزیزو، پاک بی بی فاطمہ زہرا ہیں، بی بی زینب سے وصیتیں کر رہی ہیں، بیٹا زینب ذرا وہ صندوق لے کر آنا۔ بی بی زینب صندوق لے کر آئیں، اماں نے صندوق کو کھولا، صندوق میں سے ایک کفن نکالا، کہا بیٹا زینب یہ میرا کفن ہے، اللہ کسی چھوٹی بچی کو جوان ماں کا کفن نہ دکھائے۔ زینب چھوٹی تھی، ماں بھی جوان تھی۔ بیٹا دوسرا کفن نکالا، بیٹا یہ بابا علی کا کفن ہے جنہیں 21 رمضان کو ضرب لگے گی۔ تیسرا کفن نکالا، بیٹا زینب یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے جنہیں زہر جفا سے شہید کیا جائے گا۔ بی بی زینب ابھی انتظار میں تھی کہ فاطمہ زہرا نے صندوق کو بند کر دیا۔ بی بی زینب نے جب دیکھا گھبرا کے بی بی زینب نے کہا اماں میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا اے زینب تیرے حسین کو کفن کی ضرورت نہیں، خاک و خون کربلا میں لپٹا ہوا بدن تھا، پھر یہ نہ کہنا میرا بچہ بے کفن تھا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزادارو آج بی بی زینب کو بی بی زینب کے 2 شہزادوں کا پرسہ دینا ہے۔ آج گریہ اس بی بی پہ کرنا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا بڑی مظلوم بی بی تھی، بڑی مظلومہ بی بی تھی، مگر اتنی مظلومیت کے بعد فاطمہ زہرا کو کسی نے ام المصائب نہیں کہا۔ اللہ جانے زینب پہ کیا کیا مصیبتیں پڑی کہ بی بی ام المصائب بن گئی۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں جو زینب کے غم میں روئے گا اسے حسن کے غم میں رونے کا بھی اجر ملے گا، اسے حسین کے غم میں بھی رونے کا اجر ملے گا۔ کیونکہ جو مصیبتیں حسنین نے دیکھی ہیں بی بی زینب نے دونوں مصیبتیں دیکھی ہیں۔ مدینے میں بھی جنازہ دیکھا جو تیروں میں تھا، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، درد بھرا جملہ ہے۔ حسن اور حسین کے جنازے میں بس فرق اتنا ہے، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ہاں یہ دونوں مصیبتیں میری شہزادی میری آقا زادی زینب نے دیکھی، اور اسی لیے علماء نے ایک منظر کشی کی ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے بھائی بہن کی یہ گفتگو ہوئی ہوگی کہ بھیا حسین کربلا چلیں گے، بھیا حسین میں شام کو فتح کروں گی تو کربلا کو فتح کرنا، بھیا حسین میری بھی فوج ہوگی اور تمہاری بھی فوج ہوگی، بھیا حسین تیری فوج میں تو ہاشمی جوان ہوں گے اکبر و قاسم و عباس جیسے، میری فوج میں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے ہوں گے۔ ہاں زادارو اس بی بی زینب پہ اونچی آواز سے رونے کا حق ہے۔ بھیا حسین کربلا چلیں گے، بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کر کے میدان کی طرف بھیجنا میرا کام ہوگا، اور گھوڑے سے گرتی ہوئی لاشوں کو خیموں میں لانا تمہارا کام ہوگا۔ بھیا حسین بچیوں کی ذمہ داری میری ہوگی اور لڑکوں کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ بھیا حسین کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے تو علی اصغر کو جب تیر لگے گا وہ تیری گود میں ہوگا، کیونکہ سکینہ بچی ہے جب تماچے کھائے گی تو میری گود میں ہوگی۔ ہاں اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بھیا حسین میں بھی
بھتیجے قربان کروں گی اکبر و اصغر و قاسم جیسے، تو بھی بھتیجا قربان کرو گے قاسم جیسا۔ بھیا میں بھی 2 بھائی قربان کروں گی عباس اور حسین جیسے، تو بھی بھائی قربان کرے گا عباس جیسے۔ بھیا میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی اون اور محمد جیسے، تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا اکبر و اصغر جیسے۔ مگر بھیا میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی تقابل نہیں ہے، میرے بیٹے تیرے بیٹوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر بھیا حسین تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل تو باقی رہے گی، مگر میرے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد قیامت تک میری نسل ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہاں بی بی زینب اور حسین کربلا میں آ گئے ہیں۔ 10 محرم کی شب ہے، بی بی زینب اون اور محمد کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہیں بیٹا کل 10 محرم کا دن آئے گا، کل پیاس بہت شدید ہو جائے گی، بیٹا اگر فرات کے کنارے پہنچ جاؤ کہیں پانی نہ پی لینا، بیٹا یاد رکھو تمہارے ماموں کا علی اصغر ابھی پیاسا ہے۔ اماں ماموں سے اجازت دلانا تمہارا کام ہے، اپنی جان کو قربان کرنا ہمارا کام ہے۔ 10 محرم کا دن آیا، بار بار اجازت لیتے ہیں مگر نہیں ملتی، آخر اجازت ملی۔ اون اور محمد کو، ایک کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی تم میمنہ کی طرف جانا، میں میسرہ کی طرف جاؤں گا، پھر قلب دشمن میں ملیں گے، پھر جا کر عمر سعد کو ہم قتل کر دیں گے۔ دونوں جوان گئے، جعفر طیار کی شجاعت کے جوہر دکھائے، مگر ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، ماموں ہمارا آخری سلام۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے، 2 لاش اٹھا کے آئے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے جب بھی حسین لاش لے کر آتے سب سے پہلے جو استقبال کے لیے آتی وہ بی بی زینب ہوا کرتی تھی، مگر جب اون و محمد کی لاشیں آئیں وہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ مدینے میں کسی نے زینب سے پوچھا بی بی آپ بچوں کی لاش پہ کیوں نہیں آئی؟ بی بی نے کہا میں اپنے حسین کو شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، کہیں میرا بھائی حسین شرمندہ نہ ہو جائے۔ حسین پہ بی بی نے مرثیے پڑھے ہیں، اس بی بی نے عباس پہ مرثیے پڑھے، علی اکبر پہ مرثیے پڑھے ہیں، مگر اپنے 2 بیٹوں پہ کبھی کوئی مرثیہ نہیں ملتا جو بی بی نے پڑھا ہو۔ جب یہ کاروان شہداء، جب یہ قیدیوں کا کاروان قید سے رہا ہونے لگا، اس موقع پر بی بی زینب کے پاس سید سجاد آئے۔ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں یزید نے عوام کے پریشر کی وجہ سے کہا ہے آپ کو رہا کرتے ہیں، اماں مطالبے کیا ہیں؟ بی بی زینب کے چند مطالبات ہوتے ہیں، فرماتی ہے ایک مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کروا دیا جائے جہاں پہ ہم اپنے مقتولوں پہ بیٹھ کے گریہ کر سکیں، ایک گھر خالی۔ اور بی بی کیا مطالبے ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں غیرت مند جوان ہو، یقین جانو، یہ مولا بی بی کا عجیب جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں شام غریباں میرے سر سے ایک چادر اتاری گئی تھی، وہ چادر تطہیر تھی، وہ چادر پلٹا دی جائے۔ اور بی بی کیا مطالبے ہیں؟ ہاں حسین کا خون بھرا کرتا جو میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا،
شاید بی بی نے کہا ہو 4 برس کی بچی تھی، شام غریبہ میں ظالم اس کی بالیوں کو نوچ کے گیا تھا، وہ بالیاں واپس کر دی جائیں۔ ہاں زادارو، بی بی زینب زندان شام سے رہا جب ہونے لگیں، مڑ کے ایک مرتبہ قبر سکینہ کو دیکھا۔ خدا جانے کیا کہا، ہم نے ارباب مصائب سے سنا ہے، قبر سکینہ پہ پلٹتی ہے، قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے سکینہ مجھے بس ایک مرتبہ مدینہ جانے دو، پھر میں واپس پلٹوں گی، زندگی بھر تمہارے ساتھ شام میں رہوں گی۔ ہاں عزادارو، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ گھر خالی کروا دیا گیا، ایک ایک کر کے سران شہداء لائے جا رہے ہیں۔ ایک سر لایا گیا جو علی اکبر کا سر تھا۔ علی اکبر کی ماں اٹھی، آجا شبیہ پیمبر، تو نے آخری موقع پہ پانی مانگا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم کا سر لایا گیا، قاسم کی ماں اٹھی، آجا میرے یتیم قاسم، آجا حسن کی نشانی۔ اب عزادارو سنو گے، ایک ایسا سر تھا جو نو کے نیزے پہ نہیں تھا، جانور کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ کس شہید کا سر تھا؟ یہ عباس علمدار۔ نو کے نیزے پہ یہ سر بلند نہ ہوا۔ ام کلثوم بی بی آگے بڑھی، بھیا عباس آجا۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سر لایا گیا جس کو چیختی ہوئی ایک بی بی کھڑی ہوئی، فرمایا امثلو کا تنہر، اے اصغر کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا؟ بی بی ام رباب آگے بڑھی، علی اصغر کا سر لیا۔ اب آزادارو ایک سر لایا گیا جس کی تعظیم میں ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں۔ یہ کس کا؟ یہ حسین کا سر تھا۔ زینب بی بی آگے بڑھی، آجا میرے ماں جائے حسین، اے غریب الوطن، اے ذبیح حسین۔ عزادارو دو ایسے سر لائے گئے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی تھیں، بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا، ہم نے اپنے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا، ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ لانے والی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ صغرا سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو۔ بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ ہاں عزادارو رونے میں تھکنا نہیں، آج اس بی بی پہ رونا ہے جو پورے سفر رو نہ سکی۔ جب یہ بی بی روتی تھی تو تازیانے برسائے جاتے تھے۔ ہاں بی بی نے اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ مدینہ واپس آئی، نانا کے روزے پر گئی، نانا کربلا سے آئی ہوں، زینب بڑی دور سے آئی ہو، کیا لائی ہو؟ بی بی زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا قبر نبی پہ رکھ لیا۔ قبر نبی پہ زلزلہ آنے لگا، زینب اٹھا لے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، نانا آپ کرتا نہیں دیکھ سک رہے، میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور ظالم ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں بی بی زینب
اماں کی قبر پہ گئی، ادھر بھی گریہ کیا حسین پہ، پھر اپنے گھر پہ گئیں حسین پہ گریہ کیا۔ عبداللہ نے پیغام بھجوایا ذرا زینب سے کہہ دیجئے گھر پہ آ جائے۔ اب پہلی مرتبہ 1 سال کے بعد بی بی زینب اپنے گھر پہ پلٹی ہے۔ مجھے انصاف سے بتا دو، اگر کوئی شخص کسی کو 1 سال کے بعد دیکھے اور نہ پہچانے، بتاؤ اس شخص پہ کیا گزری ہوگی؟ بی بی زینب کو جب عبداللہ نے دیکھا، کہا بی بی باہر چلی جائیے، میری زوجہ گھر میں نہیں۔ زینب نے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، عبداللہ میں زینب ہوں، مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اندر گھر میں آئیں، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، آخر ماں کا دل تھا کتنا برداشت کرتی، سر پیٹ کے کہا اون و محمد مارے گئے، عباس و حسین مارے گئے۔ عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر زمین سے اٹھے، پھر زمین پہ بیٹھے، پھر زمین پہ اٹھے۔ بی بی زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بچوں کی شہادت برداشت نہیں ہوتی؟ کہا نہیں نہیں، میں بھی ہوتا تو حسین پہ قربان ہو جاتا، مگر زینب یہ تیری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ عبداللہ ہاتھوں میں رسال، شمر کا تازیانہ، خولی کا نیزہ، سید زادیاں، شرابی کا درب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس بھی کونے میں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے ایک مولانا ہیں، بیمار ہیں، ابھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے اپنے بیماروں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے مولانا صاحب کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے اما یجیب کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدائے بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو، خصوصاً جنہوں نے التماس دعا کا ہے، ان کی بیماروں کو شفا اور کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ موت میں حسین۔